ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت ہی پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت ہی پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں میرے پاس لے کر آئی ہے؟ تو اس پر اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ میری بیٹی کہیں دکھ، تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے مشورہ کیا ہے کہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ سے اس کا حل دریافت کیا جائے۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیے کہ جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اسے اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی چار دیواریاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی نہ چھو سکے۔ اس لیے اے شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا اور وہ خوش و خرم رہے گی۔ تو اس پر اس مالدار شخص نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتا ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں ہرگز نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو چاہے کتنی بھی حسین و جمیل لڑکی ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسے نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے اور نہ ہی میکے والوں سے۔ وہ اپنے میکے والوں اور شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے، اور ایسا ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے
وہ اس کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے اور نہ ہی رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی میرے والدین، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے۔ وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہے اور اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، اور یا پھر اپنی زندگی سے ہی روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا کہ جہاں کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس کے اوپر عمل کرتا ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں ہرگز نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہو، جہاں صرف مردوں کی ہی حکمرانی ہو۔ وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے یہ بھی کئی بار اپنے آس پاس یا کہیں نہ کہیں سنا ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اس کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو کہ صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ نہیں لاتے۔ ایسے اشخاص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ ہرگز نہ کرنا کہ جہاں عورتوں کی عزت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں غفلت نہ کرے، جو اپنی بیوی کو برابر کا شریک سمجھے، وہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم نہ کرے، جو اپنی بیویوں کو بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور رنج و غم میں دل جوئی کرے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور ذلت سے بچائے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری، دینداری کی تعلیم دے، اب اس کے اخراجات میں بخیلی نہ کرے بلکہ اس کا خیال رکھے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن ان پر تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں ہرگز نہ کرنا جہاں طلاق کا رواج ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ طلاق دینے والے پر غضب ناک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بہن بیٹیوں کے اچھے نصیب بنائے۔ کمنٹ سیکشن میں
آمین ضرور لکھیے گا۔